تو ویٹ لاس کا بتائیں کہ ایک ہیلدی وے میں, کیونکہ بہت لوگ کرتے ہیں کریش ڈائٹس ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, بٹ ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ ڈائٹ بہت, کسی کے پاس بہت اسٹیمنا ہے تو اس نے 6 مہینے کر لیا, لیکن اس کے بعد وہ اپنے روٹین پہ آنا ہے. تو میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ جی آپ کے پاس اس کے لیے کون سا ایسا جادوئی ٹوٹکا ہے جو کہتے ہیں نا میجک, کہ جو اگر کبھی چھوڑ بھی دیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس ویٹ پہ نہ آئیں جو پہلے تھا. ہاں جی, ہیئر فال کے لیے آج کل نا بچیوں میں جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے سر میں تیل نہیں لگانا, رہا ہی نہیں ہے. ہمارے وقتوں میں تو ہماری مدر ویکینڈ پہ تو پکڑتی تھی, صبح اٹھا کے نا بیٹھو سارے, خوب بچہ چمپی کرنے, خوب مساج کرنا تیل ڈال کے. اچھا آپ کو یہ بتاؤں, میری صرف شوگر کے لیے نہیں, مجھے جو سب سے پہلے مسئلہ ہوا تھا نا, میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا تھا. چلتی تھی تو مجھے نا وہ کڑک کڑک کی آوازیں آتی تھی, سیڑھیاں تو میں چڑھ ہی نہیں سکتی تھی. نیم ایسی چیز ہے کہ ڈائبیٹک کو کہتے ہیں کہ کریلا اور نیم دونوں میں سے کوئی چیز بھی آپ ٹب میں ڈالیں, تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں اور پاؤں رکھ کے مسلیں, اور جب اس کا ذائقہ کڑواہٹ آپ کی زبان پہ محسوس ہو تو آپ کو تب چھوڑنا چاہیے کہ جی ہاں یہ ہماری باڈی کو اثر کر رہی ہے. میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ سبزی ہے, فروٹ ہے, بلکہ یہ کولڈ ڈرنک کے ٹنز آپ لے کے آتے ہیں, آپ یہ لے کے آتے ہیں, دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں, کبھی ان کو دھوئے بغیر ان کو خشک کر کے تو فریج میں رکھیں. کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو بیکری کی آئٹمز آ رہے ہیں وہ کس اسٹور سے نکلے ہیں, وہاں پہ کاکروچز تھے, وہاں پہ چوہے تھے, ان پہ کیا چیز تھی. السلام علیکم, میں ہوں سارا راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی پوڈ کاسٹ. آج ہم آپ کی ملاقات بڑی خاص مہمان سے کرائیں گے. ان کا نام ہے رخسانہ سروئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایکچولی بہت ساری صحت کے ہمیں جو ہے نارملی ایشوز ہو جاتے ہیں. اچھا, مجھے جب بھی ہوتا ہے کوئی ایشو تو میری پریفرنس جو ہوتی ہے کہ میں میڈیسن سے زیادہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں گھریلو ٹوٹکوں کو جو ہے نا وہ استعمال کروں اور اس سے جو ہے مفید ہوں. اچھا, سب سے پہلے جو آپ نے مجھے ٹوٹکا دیا تھا جب مجھے نزلہ, زکام اور ریشے کا جو ایشو ہوا تھا, اور انفیکٹ میری کھانسی نہیں جا رہی تھی, تو اس سے ہم اسٹارٹ لیں گے کہ وہ ٹوٹکا ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے کہ جب اس طرح کے ابھی موسم ایکچولی تبدیل ہو رہا ہے تو سم ٹائمز آپ کو دوائیاں بھی بہت زیادہ لے کے نہیں اثر کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ اگر ہم سپورٹ لینا چاہیں گھریلو ٹوٹکوں کی تو وہ کس طرح کے ہوں؟ ایکچولی میرا بلیو نہیں تھا ان چیزوں پہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سی بھی تکلیف ہوئی ہے نا سر میں درد, ڈاکٹر کے پاس بھاگو. لیکن پچھلے 3-4 سال پہلے مجھے نمونیا کے سائیڈ افیکٹس آئے, مجھے 4 روز CMH میں ایڈمٹ رہنا پڑا. اس کے بعد جب میں گھر آئی ہوں, وہ نزلہ بھی ٹھیک, وہ زکام بھی ٹھیک, لیکن کھانسی نہیں جا رہی تھی. آہستہ آہستہ کھانسی میڈیسن لینے سے گئی, لیکن اس کے بعد جب بھی کھانسی ہوتی تھی اور اتنی شدید کہ جب تک ریشہ نہیں نکلے ختم نہیں ہوتی تھی وہ. اور جو ریشہ نکلتا تھا آپ بلیو نہیں کریں گے سارا, کہ وہ مجھے نا ایسے لگتا تھا اس کے پیچھے جڑیں اور مجھے کھینچ کے نکالنا پڑتا تھا. ٹوٹکا کیا تھا, فریش دہی لینی ہے, پیکٹ والی نہیں, فریش دہی. آپ ایک پاؤ لے لیں, آدھا کلو کھا سکتے ہیں وہ لے لیں, اور اس میں آپ نے 1 ٹی اسپون فل ہلدی, ٹرمرک پاؤڈر, لیکن گھر کا بنا ہوا ہو, مارکیٹ کا نہیں. اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ ملاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر میں نے جتنا ہلدی پاؤڈر تھا 1 ٹی اسپون, اس میں ½ ٹی اسپون آپ نے بلیک پیپر, کالی مرچ ڈالنی ہے. ہلدی کے اور ان کا کمبینیشن ایسا ہے, کہتے ہیں کہ اگر ہلدی تلوار کا کام کرتی ہے تو اس کی دھار جو سی ہے وہ کالی مرچ ہے. زبردست. ٹھیک ہے. وہ جناب میرے گھر کے باہر ہی تھا, میں نے فریش دہی منگوائی. چیزیں وہ میں نے خود, کیونکہ میں بنا کے رکھتی ہوں, فریش ہلدی لے کے دھو کے سلائس کر کے سکھانا ہے, پھر ڈبہ بھر کے رکھنا, جتنی ضرورت نکالی اسے پاؤڈر بنا لیا. وہ جناب میں نے ایک دن ٹوٹکا کیا, میں نے بلکہ ½ کلو دہی منگوائی. وہ اس میں وہی 1 ٹیبل اسپون میں نے ہلدی ڈالی, آدھی ٹی اسپون اس میں کالی مرچ ڈالی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ کیونکہ میں ڈائبیٹک تھی اس لیے میں میٹھا زیادہ نہیں یوز کر سکتی, لیکن اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں, چینی نہیں ڈالنی ہے آپ نے کسی بھی چیز میں. آپ جب بھی لیں دیسی شکر, کالی والی, وائٹ والی شکر نہیں, اس میں بھی مکس ہوتی ہیں چیزیں جو بالکل کالی, ہم کہتے ہیں ہائی کالی ہے یہ تو ہم نہیں لے سکتے, اسی میں شفا ہے. وہ میں نے 1 ٹی اسپون وہ ڈالی میں نے اس میں, وہ بڑا زبردست ٹیسٹ بنا اس کا. وہ جب میں نے کھایا مجھے بڑا اچھا لگا. نیکسٹ ڈے میں نے پھر ایسا کیا. جب تیسرے دن میں کھا چکی ہوں تو شام تک مجھے نہ میری کھانسی تھی
ریشہ تو خیر تھا ہی نہیں. اوہ زبردست. اور میں پھر سب کو بتاتی پھروں, سارے کہیں کہ تمہیں اتنی کھانسی تھی اور وہ کھانسی تمہاری ختم نہیں ہوتی تھی جب تک ریشہ نہیں آئے, اور تم کہتی تھی جڑوں والا ریشہ ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی سمپل سا ٹوٹکا ہے. وہ 3 دن میں میرا یہ پرابلم سالو ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد تو میں نے وہ نا بیچ بیچ میں کرتی رہتی ہوں. جب بھی دل کرتا ہے کہ وہ میں دوپہر پھر کھانا نہیں کھاؤں گی, میں وہی آدھا کلو دہی, اس میں وہ 1 چمچ کالی شکر ڈالی, اس میں 1 چمچ ہلدی, آدھی چمچ کالی مرچ ڈالی, وہ میں نے 1 پیالہ کھا لیا. وہ میرے لیے کافی ہے, بہت ہوا. ساتھ میں کچھ تھوڑی دیر بعد سیلڈ وغیرہ فروٹ لے لیا. دوسری چیز اس سے یہ ہوئی, اور یہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ٹوٹکا. آپ نے مجھے بتایا, پچھلے دنوں سے میں پوڈ کاسٹ نہیں کر پائی تھی بیکاز آف مائی کاف اینڈ آل. نزلہ زکام کھانسی جب سے یہ کووڈ آیا نا تب سے تو یہ چیز جا ہی نہیں رہی. اچھا, اسی طریقے سے جیسے ابھی آپ نے, کیونکہ یہ ایک بہت آج کل تو خیر یہ بڑا جنرل ایشو ہے نا, یہ نزلہ زکام کھانسی ریشہ آنا. اسی طریقے سے ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا کامن ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کانسٹیپیشن کا ایشو. کیونکہ پہلے سنتے تھے کہ جی تھوڑے ایج والوں کو ہوتا ہے, لیکن ابھی جس سے بھی بات کرو مے بی لڑکیاں بہت ڈائٹ کی طرف جا رہی ہیں, ڈائٹ کانشیس ہو گئی ہیں, تو آف کورس سارے فائبرز نہیں ملتے ہیں, تو وہ بھی آف کورس کہیں نہ کہیں تو امپیکٹ آتا ہے. پھر ہماری سوسائٹی میں وائٹامن کھانے کا بھی ایک سسٹم نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں گی کہ کانسٹیپیشن کا آپ کے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا ہے جو بہت ہی مفید ہو, اور وہ کہتے ہیں نا جھٹ پٹ. ہاں, کیونکہ میڈیسن سے تو ایک ہے کہ آپ کھاتے رہیں تو ایک چیز سلسلہ چلتا رہتا ہے, بٹ یو نو کہ جن کو ایک تو یہ کانسٹیپیشن جن کو اچانک ہوئی ہو, بعض کو کم ہوتی ہے, کبھی کبھار ہوتی ہے, اور بعض کی کرونک ہوتی ہے. تو آپ مجھے کائنڈلی بتائیے گا اس کا کوئی ٹوٹکا. ہاں جی, اس سے شروع کرنے سے پہلے وہ ایک چیز رہ گئی تھی, بات میری بیچ میں رہ گئی, کہ امرود کے پتے پھینک دیتے ہیں ہم لوگ. کھانسی میں نزلے میں بہترین ہے. 3-4 پتے لیں, دھوئیں, اس کا کہوہ بنائیں, 2 کپ پانی ڈالیں, ہلکی آنچ پہ بوائل کریں, جب 1.5 کپ رہ جائے اس میں آپ نے لیموں نچوڑنا ہے, آپ نے شکر ڈالنی ہے, یا اپ ٹو یو کہ آپ کیا اس میں لینا پسند کرتے ہیں. وہ صبح و شام ایک دوائی سمجھ کے پی لیں, اس کا ٹیسٹ بھی اتنا مزے کا ہوتا ہے, اور وہ افادیت دیتا ہے کہ جس کی کھانسی ختم نہ ہو رہی ہو. یہ تو میں نے ریشہ اور کھانسی کا بتایا تھا نا, دہی والا ٹوٹکا. یہ اب جس کو کہتے ہیں ڈرائی کاف جو جاتی ہے, کہ خشک کھانسی جو ہوتی ہے. کھانسی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو تو اتنی شدید ہوتی ہے کہ جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے دیکھے ہیں لوگ کہ اگر خاموش ہیں تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اور جیسے ہوا اندر گئی اور ان کو کھانسی شروع ہوئے, اور وہ اتنی شدید کھانسی ہوتی تھی کہ سب پریشان ہو جاتے تھے کہ یاللہ یہ رکے گی کیسے ان کی. بہترین ٹوٹکا ہے ہلکا سا. میں تو وہ جب امرود لیتی ہوں نا تو مجھ سے کہتی ہوں بھائی صاحب یہ تھوڑے سے پتے بھی دے دیجیے. ایک دن مجھے کہتے باجی اب جب بھی امرود لیتی ہوں اسے میں نے بتایا, کہتے جی باجی اب تو جو بھی امرود لیتے ہیں ان کو میں ٹوٹکا بتاتا ہوں. کہتی ہیں ہمیں ان کا بتائیں وہ کون ہے. میں نے کہا نہیں تم یہیں سے بتا دیا کرو کہ کیا کرنا ہے امرود کے پتوں کے ساتھ. ہاں, اب آتے ہیں ہم کانسٹیپیشن کی طرف. کانسٹیپیشن ڈائبٹکس کو تو خیر ہر طرح کا ہی مسئلہ رہتا ہے, لوز موشن بھی ہیں, کیا کہتے ہیں قبض بھی ہے. لیکن عام روٹین میں اگر دیکھا جائے تو ہماری ینگ جنریشن, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ساتھ پرابلم ہے. کچھ کھا لیں گے جی لوز موشن شروع ہو گیا, بچوں کو وامٹنگ شروع ہو گئی ہے. اب جن کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ جنک فوڈس, فوڈ فائبر نہیں جا رہا نا, ڈیفینیٹلی میدا کھا رہے ہیں, فائبر نہیں جا رہا. میدا تو جون سے وہ تو تباہی ہے ہم لوگوں کے لیے, اور ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو عادی کر دیا ہوا ان چیزوں کا. دیسی گندم کا آٹا بہترین علاج ہے فار کانسٹیپیشن. کہ آپ دیسی گندم خالص لے کے گندم دھوئیں, اس کو دھو کے خشک کر کے اسے پسوائیں. ٹھیک ہے, اور اگر بہت کرنا ہے اس میں تو تھوڑا آٹا گوندیں, فریش کریں دوپہر کے لیے علیحدہ, شام کے لیے پھر دوبارہ سے گوندھ لیا جائے. اس میں آپ تھوڑا سا دہی ڈال کے گوندھ لیں, روٹی بھی نرم ہو جائے گی, غذائیت بھی ہو جائے گی. اور تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دہی ڈالنے کا ہے, جو لوگ انیمک ہیں, جن کا کہتے ہیں کہ جی ہیموگلوبین کم ہو رہا ہے, وہ کیا ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ وٹامن B12. میرے ساتھ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا, تو میں جب میڈیسن کھا کے تنگ آ جاتی تھی, پھر میں نے
کوئی چیز دیکھ لیتی ہوں ویڈیو، پھر میں اس کے پیچھے لگ جاتی تھی کہ سرچ کروں اس کے اندر ہے کیا. اب وہ بڑا اچھا لگا کہ کیا یار یہ تو بالکل آسان سا ٹوٹکا، دہی گھر میں رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر بہت آپ نے اور اس کو اچھا کرنا ہے، یہ میں عام عوام کے لیے کہہ رہی ہوں، ناٹ ڈائبیٹک، ان کے لیے اور میں آٹا بتاتی ہوں جو میں خود اپنے لیے یوز کرتی ہوں. یہاں بچے ہیں بڑے ہیں ساری اس کی روٹی کھائیں. جب بھی آپ آٹا گوندیں اس میں نا 2 چٹکی کلونجی اور 2 چٹکی وہ میتھی دانہ ڈال دیا کریں. کلونجی تو ویسے ہی کہا گیا ہے نا کہ وہ تو ایک موت کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. اور ہم لوگ سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں ہمارے کچن کی واٹر کھولے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہم استعمال نہیں کریں گے. بالکل. اور اگر اس سے بھی اچھا آپ نے کرنا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے چند پتے پودینے کے کرش کر کے ڈال دیں، چند پتے دھنیا کے ڈال دیں، اور روٹی بھی ٹیسٹی ہو جائے گی، اس میں غذائیت بھی آئے گی. میں تو یہی سب کرتی رہتی ہوں. ہاں اب آ جاتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے. اس کے لیے میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ خالص گندم کا آٹا ریسیپی میں بتانے لگی. وہ 2 کپ میں نے لیا ہے، اس میں 1 کپ میں نے جو کا آٹا، 1 کپ بیسن، 1 کپ مکی کا آٹا، 1 کپ باجرے کا آٹا. آپ اس کو واپس سے ریپیٹ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. 2 کپ آپ لے لیں گیہوں کا آٹا، 1 کپ جو کا آٹا، اور 1 کپ باجرا، 1 کپ مکئی، اور 1 کپ بیسن. اچھا، اور یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے؟ اویلیبل ہے. آپ لوگ پیکنگ میں مت لیں پلیز. یہ نہیں کہ پیکنگ والوں سے مجھے کوئی ہے. آپ جب بھی لیں فریش چیز لیں. چکی پہ جائیں، آپ کو وہاں پہ فریش چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے. میں نے تو 5 کلو کا ڈبہ بنا کے اپنا رکھا ہوا ہے، بچے جو مرضی کھائیں، میں تو اپنی 1-2 روٹی کا آٹا وہی گوندتی ہوں. اچھا، پھر اس میں نے وہی کلونجی بھی ڈال لیتی ہوں، 2 چٹکی میتھی دانہ ڈال لیا، دھنیا اویلیبل ہوا وہ بھی ڈال لیا. ذائقہ بھی مزے کا ہو جاتا ہوگا نا. مزے کا. اور وہ جو دہی ڈال کے گوندتی ہوں اس سے روٹی اتنی مزے کی اور سافٹ ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ جن کے دانت نہیں وہ بھی آرام سے کھا لیں. صحیح. یہ بھی ایک فائدہ ہی ہے. یہ بڑی بات ہے. میرے یہاں تو کوئی مہمان ہے کہتے ہیں یار یہ بتاؤ یہ آٹا کون سا ہے اور یہ اتنی سافٹ روٹی کیسے ہے، کیسے منہ میں رکھیں تو وہ چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیں ہمارے کچن میں سب موجود ہیں. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کے ساتھ مسٹ رکھیں سیلڈ. رائٹ. آف کورس گرین سیلڈ تو ویسے ہی آپ کی اس طرح کی پرابلمس مسٹ رکھیں، چٹنی مسٹ رکھیں. سیلڈ میں ایک چیز بتاؤں میں کہ پیاز کو آپ اتنا ہی کاٹیں جتنا آپ نے کھانا ہے، اس کو کبھی کاٹ کے نہیں چھوڑیں کیونکہ آفٹر ہاف آورز وہ بیکٹیریا کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب آج کل جو بیماریوں کا ایشو ہے اسی وجہ سے، بیکاز ہر چیز جو ہے نا وہ ہم اپنی، بیکاز دیکھیں کوئی ورکنگ لیڈی ہوتی ہے تو وہ ویک میں 1 دفعہ سب چیزیں چاپ کر کے فریز کرتی ہے. جو فریز کا کلچر ہم نے بہت اڈاپٹ کر لیا ہے کہ ہر چیز فریز. آئی تھنک کہ شاید یہ بیماریوں کی جڑ بن رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جتنا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایزی کیا ہے نا اتنی بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں. ابھی یہ آپ نے بتایا ایسے کانسٹیپیشن کا بھی آپ نے بڑا اچھا، ایک تو یہ کہ اس کے لیے آپ کو کوئی آل دا وے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی. وہی جو آپ نے 3 وقت کھانا اس میں آپ یہ کھا لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ چٹنی ہے. چٹنی کی بھی میں ریسیپی بتاتی ہوں. 1 کپ آپ پودینہ لیں، 1 کپ دھنیا، اس میں 5 جوئے لہسن کے ڈالیں، تھوم جس کو کہتے ہیں ہم لوگ عام لینگویج میں، 2 انچ ادرک کا ٹکڑا، اور جو میں یہ ریسیپی بتا رہی ہوں نا اس میں آپ 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا اناردانہ. اوکے. ٹھیک ہے. کالی مرچ نہیں ڈالنی، سرخ مرچ نہیں ڈالنی، صرف گرین چلی جو سبز. اچھا، ابھی آپ نے بتایا ہے دھنیا، پودینہ اینڈ اناردانہ، ادرک، لہسن، اناردانہ. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے گرین چلی، آپ کا جو ٹیسٹ ہے، آپ نے تیکھی کھانی ہے یا لائٹ کھانی ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، ہم لوگ صبح وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو سالٹ پیپر رکھا ہوا ہے تو ہم وہ کچا، یہ جو وائٹ نمک ہے اسے کہتے ہیں کچا نہیں کھانا چاہیے، بیکاز آیوڈین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے نا، اسے کچا نہیں کھانا چاہیے. سوڈیم زیادہ ہے اس کے اندر جو بھی ہے، لیکن کچا نہیں کھانا چاہیے. ہانڈی میں ڈال دیں. کسی اگر بعض لوگوں کو دیکھا ہے جب انڈا فرائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ٹیسٹ برڈس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تک اوپر سے نہ اس کو ڈالیں یا اسٹرانگ نہ کھائیں تو ان کو مزہ نہیں آتا. آپ نے جب بھی را میں یوز کرنا سالٹ کو، آپ پنک سالٹ جس کو ہم لوگ وہ کالا نمک بھی کہتے ہیں،
وہ یوز کریں. فروٹ پہ ڈالنا راک ہے سالٹ جو ہو جاتا ہے. صحیح. اس میں آپ سیلڈ میں ڈالنا ہے, فروٹس میں آپ نے ڈالنا ہے, آپ نے انڈے پہ ڈالنا ہے, آپ نے یہ چٹنی ہے اس میں ڈالنا ہے. ہاں ایک چیز چٹنی کی اور مزے کی بتاؤں آپ کی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں تھک ہو جاتی ہیں, پیسٹ نہیں بنتا ان کا ٹھیک سے, تو اس کے لیے آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا. اچھا تو پھر 1/2 کپ سرکہ, سفید سرکہ. تو یہ تو مزیدار بھی بہت زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ بیکاز میں ایک چٹخارا بھی آ گیا نا, جو ہمارے جو ہمارے ایشینس کے جو ایک ذائقہ ہے, چٹخارا چاہیے میں ہوتا ہے. بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, تو بی بی عائشہ سے پوچھا, انہوں نے کہا تو آج تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں بنا ہوا کھانے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سرکہ ہے رکھا ہوا, انہوں نے کہا لائے. اس کے ساتھ روٹی کھائی, اور آپ نے فرمایا کہ سرکہ بھی کیا سالن ہے. ہم لوگوں کو سرکے کی افادیت ہی نہیں پتہ کہ جب ہمارے نبی پاک 1400 سال پہلے ہمیں بتا گئے, تو پڑا ہوا ہے گھر میں پڑا جی, ہمارے اسٹاک کے ساتھ وہ منتھلی آتا ہے. زیادہ چائنیز چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. چائنا پورا سرکہ کھاتا ہے, ہاں ہر چیز میں. چائنیز ہیں, جاپانیز ہیں, آپ دیکھ لیں, اٹلی والوں کو دیکھ لو, تھائی لوگ دیکھ لیں, سارے یہ یوز کر رہے ہیں یہی چیزیں. بالکل. کہ جو ہمیں 1400 سال پہلے وہ کلونجی, یہ میتھی دانہ ہے, یہ سارا کچھ وہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے جیسے ابھی مجھے بتایا اس کا ماشاء اللہ, ایک تو یہ کہ جو آپ نے مجھے ابھی جو کانسٹیپیشن کا جو مسئلہ بتایا, جو ابھی آپ نے مجھے اس کا حل بتایا اس مسئلے کا, ایک تو یہ کہ بہت مزے کا ہے, کیونکہ ذائقہ بھی ہے. کیونکہ ہمارے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیشلی بچے, ینگ لڑکیاں نہیں کھاتی ہیں, بیکاز ان کو منہ کا چٹخارا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اوور آل سب چیزوں میں آ جاتا ہے. اچھا, کانسٹیپیشن کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا جو یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ آپ کی باڈی میں اہم سسٹم ہے. جب کانسٹیپیشن ہو جائے یا لوز موشن ہو جائے تو آف کورس آپ کی باڈی پہ بہت سارے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ نظر آنے لگتے ہیں اس کے ایشوز, جیسے ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے, موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں, تو ظاہر سے ہیئر فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہیئر فال کے لیے, کیونکہ آج کل ہر لڑکی کا مسئلہ ہے ہیئر فال, اور یہ آپ جو مجھے بتائیں گی تو میں بھی میں اپنے بال کھول کے دکھا نہیں سکتی. میں نے آپ سے صرف پوچھا کیونکہ میں نے آپ کے دیکھے ریکارڈنگ کے بعد دیکھیے گا, میں نے دیکھے سی, میں نے آپ سے کہا کہ میرے تو چھوٹے, تو آپ مجھے کچھ بتائیں گی تو میں بھی اس کو استعمال بہت شوق ہے لمبے بالوں کا. بچوں کے ہاتھ چڑھ جاؤں وہ تو کٹنگ کروا دیتے ہیں, لیکن میں بھاگتی ہوں ان سے. ہاں جی, دیکھیں جو کہتے ہیں کہ قبض ہر بیماری کی جڑ ہے. بالکل. اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو آپ کی بیماریاں شروع ہیں, بواسیر اسی سے نکلتی ہے. بالکل. ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ اپنی ڈائٹ میدے کی چیزیں ہمیں کھانی چھوڑنی ہے, ہمیں اپنی نیچر کی طرف لوٹنا ہے, بچوں کو لوٹانا ہے. آپ یقین کریں گی کہ آج کل روٹین ہے کہ شام کو, نبی پاک کا بھی یہ فرمان ہے کہ 5 بجے کے بعد ہیوی کھانا نہیں کھائیں, آئل والی چیزیں نہیں کھائیں. تو ہمارے آج کل رواج کیا ہے, ہاں ڈنرز ہیں, شادیاں, سب رات میں ہیوی کھانا, اور شام میں سموسے اور پکوڑے, اور جس ٹائم کھانا کھانا ہے اس ٹائم ہم یہ کھا رہے ہوتے ہیں. بچوں کو 5-6 بجے کے بعد فرینچ فرائز بنا کے ہم نگٹس دے رہے ہیں. بالکل. فرینچ فرائز کا میں نے پڑھا ہے کہ ایک فرینچ فرائز کا اتنا نقصان ہے کہ آپ بچے کو 1 سگریٹ پلا دیں. اب امیجن کریں آپ, ہم بچوں کو, وہ تو ہم تو پلیٹیں بھر بھر کے سگریٹ دے رہے ہیں ان کو, اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بچوں نے آلو کھا لیا ہے, پیٹ بھر کے. آلو کی دیکھیں اپنی, جب وہ فرائی ہو جاتی ہے آئل آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ روٹین ہے کہ ایک دفعہ کڑھائی یا پین میں چلا گیا نا تیل, جب تک اس نے ختم نہیں نہ ہونا, جی بالکل, وہ اس میں فرائی ہوتی رہنی ہے چیزیں. بالکل, یہ بھی غلط ہے. صحیح. آپ اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ نے یوز کرنا ہے. ہاں جی, اب آتے ہیں لوز موشن. لوز موشن یہ جتنے میں نے آپ کو ٹوٹکے بتائے ہیں نا, یہ آپ کو نہیں, میں نے تو اپنی آڈیو کاسٹ کر کر کے فرینڈس کو بھیجی. پھر وہ کہنے لگے اتنی لمبی ویڈیو تم بھجواتی ہو لوگوں کی, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, نہ اتنا ٹائم ہے, تو مہربانی ہے تم فارغ ہوتی ہو تو پلیز ہمارے پہ احسان کر دو. میں نے چند ایک کو نا چھوٹے چھوٹے کلپ آڈیو ریکارڈ کر کے بھجوانے شروع کی, سب نے بہت پسند کیے. اچھا, ہم لوز موشن سے پہلے نا ہم بالوں کے لیے بات کریں گے. میرے خیال میں کانسٹیپیشن چل رہی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ لوز موشن ہو جائے, اس کے بعد وہ آتے ہیں. ہم لوگوں نے دیسی گھی کھانا چھوڑا ہوا ہے. بالکل بہترین ہے کانسٹیپیشن کے لیے. اگر آپ رات کو سوتے ہوئے 1-2 چمچ گرم دودھ میں ڈال کے اسے پی لیں
آپ کا ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. یہ سب گول گھر میں سب کے رکھا ہوتا ہے. رات کو آپ سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نیم گرم پانی میں یا دودھ میں آپ یہ سب گول گھول کے پی لیں, دیکھیں آپ کو کتنا فرق پڑے گا. اچھا, اسبغول جو ہے وہ تو بیسکلی دونوں چیزوں کے لیے ہے نا, اس کے لیے بھی آتا ہے, کانسٹیپیشن کے لیے بھی, اور وہ ٹھنڈے اور گرم پانی کا کچھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں نا نیچرل ہمارے لیے, ان میں ہر طرح کا فائدہ ہے. اب لوز موشن دیکھ لیں آپ, کسی کو معدے کی تکلیف ہے, ٹھیک ہے, مجھے جلن ہوتی ہے, ڈکار آتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ایک تو کولڈ ڈرنکس چھوڑ دینا بھائی, کیوں پیتے ہو؟ اٹس ویری ایسیڈک. یہ تو ڈیمیج کر رہی ہے سارا کچھ اندر سے, کیونکہ ایسڈ جا رہا ہے ٹوٹلی. میں نے اس پہ اتنی ویڈیو دیکھی ہیں, بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی تو باہر کی تھی, تو وہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے بیلون لیے ہوئے ہیں اور ایک ایک بوٹل اس بیلون میں ڈال رہے ہیں, اور بیلون پھول رہے ہیں, اس کی گیس اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ جب ہمیں تیزابیت یا ہم زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کولڈ ڈرنک پی ہے تو بڑا سکون. وہ سکون کیا آتا ہے, وہ ہمارا اندر سے پھیل جاتا ہے, وہ گیس بنتی ہے تو وہ ہمیں سکون ملتا ہے. تو وہ اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہماری باڈی پھیل رہی ہوتی ہے, ہماری انتڑیاں پھیل رہی ہوتی ہیں اندر سے, جہاں جہاں سے وہ جائے گا وہ اس میں سوجن آتی جائے گی, پھیلتا جائے گا اس کی گیس سے, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی وہ بڑا آرام مل گیا. بلکہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, کسی کے پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, کچھ ہے, وہ جاؤ جی 7 اپ لے کے آؤ. اس میں 7 اپ ہی ہوتی تھی, باقی تو برانڈس تو نکلے, اور 7 اپ میں بھی نمک ڈال کے پینا ہے. اور میں حیران ہوں کہ باہر کی کنٹری کسی کی تھی, وہ مجھے مل نہیں سکی کس کنٹری سے تھی, انہوں نے بہت سے ایکسپیریمنٹ بتائے اس میں. ایک تو یہ بیلون میں انہوں نے ڈالا, پھر انہوں نے بوٹلز کو زمین میں رکھا ہے, گڑے کر کے نا بوٹلز رکھی ہیں, اور جو وہ خود سے نکلی ہے, اس کی جھاگ نکلی ہے, پھیلی ہے, تو وہ کنجسٹڈ ہوتی جا رہی ہے, جمتی جا رہی ہے. وہ ہمیں وہ ٹیمپرری طور پہ تو فائدہ دے دیتی ہے, لیکن ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کچھ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے سارا. صحیح. اب آ جاتے ہیں لوز موشن کی طرف. لوز موشن کا بھی بہت آسان سا میں ایکچولی آپ سے اس لیے ساری چیزیں شیئر کرنے کو دل کر رہا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جگ بیتی یا آپ بیتی, میں آپ بیتی لے کے آئی ہوں کہ میں اپنی آپ بیتی بتاؤں, اور میں نے جن جن کو بتایا انہیں فائدہ پہنچا ہے. بالکل. 2 مہینے لوز موشن سے میں بیڈ پہ پڑی رہی ہوں, ڈرپس لگتی رہی ہیں, ORS لو جی, یہ کرو تو وہ کرو. اتنی میں ویک ہو گئی تھی جس کی انتہا نہیں. میری ایک کسی طرح دوست جاننے والی آئی پتہ کرنے کے لیے, کہتی ہے کب سے, میں نے کہتی ہے تم نے سب گول کھایا, میں نے کہا ہاں کھایا. کس میں؟ دودھ میں, دہی میں. میں نے کہا دودھ میں بھی کھایا ہے, میں نے دہی میں بھی کھایا. کہتی ہے بس اس میں کچھ اور ڈالا. میں نے کہا نہیں. کہتی ہے ایسے کرو, ابھی منگواؤ دہی اور کیلے ہیں. میں نے کہاں رکھے ہیں, ویسے بولا ہے, میں نے فریش دہی منگوایا. اس نے مجھے وہ جو ½ کلو میں نے منگوایا تھا نا, اس نے اس میں 2 کیلے ڈالے, 2 ٹیبل سپون بھر کے بڑے والے چمچ چاول کھانے والے, یہ سب بول ڈالا, اسے مکس کر کے کہتی ہے یہ کھاؤ تم. ہم کیلا اسکپ کر دیتے ہیں. صحیح. کہتی ہے یہ کھاؤ تم, اور صبح مجھے کال کر کے بتانا کہ رات کتنے بجے تم واش روم گئی ہو. اور آپ یقین کریں گی کہ ہارڈلی میں 2 ٹائم گئی ہوں اس رات. اچھا, میرے بالکل اسٹاپ لگ گیا. صبح پھر میں نے ناشتے میں یہی کھایا, میں نے کچھ اور ناشتہ نہیں کیا. پھر شام میں میں نے 1 ڈوز لی. نیکسٹ ڈے تو میں اٹھ کے بھاگ رہی تھی, بچے پریشان کہ ماں تو بیڈ سے ہل نہیں رہی تھی. آپ یقین کریں میری ایسی کنڈیشن تھی کہ میری بیٹیاں مجھے بات دے رہی تھیں کہ میں اپنے آپ سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی. بالکل. تو میں نے اپنے اس دوست کا بھی شکریہ ادا کیا, اور اسے کہا کہ یہ ایسی چیزیں جو ان سی ہیں نا, اس پہ ثواب ہے, صدقہ جاریہ ہے, کہ جس کے پاس جائے گی فائدہ پہنچے گا ان کو. ہلکی سی ٹپ تھی یہ. اب آتے ہیں ہیئر فال کی طرف. بالکل. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بھی خوبصورت بال ہوں آپ کی طرح. میں اسی لیے تو چھپا کے رکھتی, نظر نہ لگے. ہاں جی, ہیئر فال کے لیے آج کل نا بچیوں میں جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے سر میں تیل نہیں لگانا, رہا ہی نہیں ہے. ہمارے وقتوں میں تو ہماری مدر ویکینڈ پہ تو پکڑتی تھی, صبح اٹھا کے نا بیٹھو سارے, خوب بچہ چمپی کرنے, خوب مساج کرنا تیل ڈال کے, ٹھیک ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد شاور لے لو. آج کل بچوں سے کیا چپ چپ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, پلو اسمیل آ رہی ہے. اسمیل کا بھی علاج ہم نے پھر ڈھونڈ لیا, ہم نے کہا یہ بھی نکالتے ہیں.
میں نے آئل بنایا. میں نے 1 کلو سرسوں کا تیل چکی سے لے کے آئی. اس میں میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاز کاٹ کے چاپ کر کے, اس میں میں نے 1 گٹھی اس کی لہسن کی چھیل کے چاپ کی, اور 3-4 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, اس کو بھی چاپ کیا. یہ میں نے مارننگ میں کی سب چیزیں. رات میں میں نے کیا کیا, 2 چمچ کلونجی ٹیبل اسپون, 2 چمچ میتھی دانہ, پھر اس میں میں نے لے کے آئی میں آملہ, صحیح, ریٹھا. یہ سب تو آپ کو ڈرائی ملے ہوں گے نا؟ ڈرائی, یہ سب چیزیں ڈرائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میں نے 2 چمچ زیرہ کا ڈالا. ٹھیک. یہ چیزیں میں نے نا رات میں اتنا پانی ڈالا کہ وہ نا سوک کر لے. اوکے. اس پہ تیرے نہیں پانی نا, سوک کر لے وہ. اچھا جی. میں نے تو وہ جب بنایا نا تو میرا تو وہ ہاتھوں ہاتھ فیملی والے لے گئے. اوکے. اچھا. پھر میں نے 5 کلو بنایا, اتنا بڑا دیکھا کر کے. لیکن مجھے یاد تھا, کیونکہ اب تو میرا خیال ہے سال سے زیادہ ہو گیا, کیونکہ وہ چل رہا ہے ابھی میرے پاس. اچھا جی. اب جب صبح میں نے تیل گرم ہونے رکھا ہے, وہ جو چیزیں رات کو میں نے یعنی کلونجی, میتھی دانہ, اور کیا کہتے ہیں اس کو, آملہ, ریٹ, پھر میں نے وہ جو پیاز کا بتایا آپ کو, درمیانے سائز کا ایک پیاز, ایک کیا کہتے ہیں لہسن کا پودا, اور وہ 4-5 انچ کا اتنا سا ادرک تھا, اس کو چاپ کر کے ڈالا. ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیا. وہ اتنا پکا کہ وہ ساری چیزیں جل کے نا اوپر آ گئیں. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اس کو, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سب چیزوں کو آئل میں پکانا ہے, پکانا ہے. اچھا, تیز آنچ پہ نہیں, سلو پہ, تاکہ ان کا اثر نکلے. تیز پہ کریں گے وہ تو جل کے سارا اوپر آ جائے گا نا. پھر وہ سلولی گریجولی جب وہ ہو جائے گا, جل جائے گا, تو پھر اس کو آپ. ہاں بالکل جی. وہ پھر اسے میں نے روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کیا, مل میں کپڑا رکھ کے باٹلز میں سارا جناب میں نے باٹلز بھری. اب سب سے پہلے تو میں جو چیز کرتی ہوں میں اپنے پہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں. اگر کوئی نقصان فائدہ ہو تو مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں کرے. اچھا جی. وہ دن بدن بال میرے پہلے سے زیادہ ہیوی بھی ہو گئے, لینتھ بھی ان کی بڑھنا شروع ہوگی. میں بڑی خوش, مجھے کیونکہ بہت پسند ہے لمبے بال. وہ جناب میں نے اسی طرح فرینڈ سے باتیں, یار رخسانہ ہمیں بھی دے دو. میں نے کہا یار تم لوگ محنت کرنے پیسے لے لو. میں نے کہا بات سنو, پیسوں کو چاٹنا ہے میں کتنی محنت کر کے یہ چیزیں بناتی ہوں. ٹھیک ہے. تھک جاتی ہوں, بلکہ وہ ماسی وہ بھی بھاگ جاتی ہے. وہ کہتی ہے باچی یہ کام جو سا نا ان میں اسمیل آ رہی ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے, کچن میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا. لیکن یہ کہ میں کرتی ہوں ایفرٹ. یہ میں چھوٹی چھوٹی باٹلز بنا کے رکھتی ہوں, جس کو ضرورت ہوتی ہے دے دیتی ہوں. وہ تیل آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ مساج کریں. اوکے. یہ نہیں بالوں کے اوپر نہیں لگانا, آپ نے اسکن میں لگانا ہے تیل. نہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تیل لیا اوپر پوچھا لگا لیا جی بس ٹھیک ہے تیل لگ گیا. نہیں, بالوں کو ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے مسام ہیں ان کو میں تیل جانا چاہیے. گروتھ تو نیچے سے ہوتی ہے. صحیح. اچھا, جو آپ نے اس کو کتنے عرصے تک اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں, اس کی کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں, تو دیکھیں یہ تو نیچرل چیزیں ہیں نا ساری. بٹ جو آپ نے پیاز اس میں ایڈ کیا ہے وہ تو جل گیا نا. اچھا, اوکے. سب چیزیں وہ جل گئیں اس میں, اس کا پانی بھی جل گیا, اس میں تیل میں مکس ہو گیا. تو ابھی جو میں نے لاسٹ بنایا تھا 5 کلو وہ آئل کا, تو ابھی میرے خیال میں میرے پاس کوئی 1/2 لیٹر کی بوٹل ایک پڑی ہوئی رہ گئی ہے. سارا وہ میری طرف میرے لیے گفٹ ہے. پھر آپ کو بھجوا دوں گی انشاءاللہ, اور بنا کے بھیج دوں گی, لگانے والے بنے. تو یہ کہ اس کا نا ہفتے میں 2-3 دفعہ اچھا سا مساج کروائیں. پھر 2-3 گھنٹے. میں تو بعض دفعہ ایسے کرتی ہوں کہ صبح جمعہ ہے نا, جمعے کو تو مسٹ ہے نا شاور لینا. صبح جب ماسی آئے گی نا 8-9 بجے کو, چلے میرے مساج کر دو. صحیح. تاکہ 11-12 بجے تک میں شاور لے لوں. تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں رات میں مساج کروا لیتی ہوں شام میں. پھر کوئی پرانی چادر لے کے وہ لپیٹ لیتی ہوں سر پہ, تکیے پہ پرانا تولیہ ڈال لیتی ہوں کہ تیل نہ بچے گا. ماما آپ کیا ہولیا بنا کے بیٹھی. میں جو کچھ بھی ہے مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے سکون مل رہا ہے. تو بڑی اچھی یہ چیزیں ہیں. ہماری اسکن اس سے سافٹ ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے بالوں کی سافٹنیس کے لیے ہے یا لینتھ بڑھے گی, بالوں کی گروتھ بڑھے گی. یہ ہماری ٹوٹل باڈی میں دیکھے جاتا ہے, مساموں میں جاتے ہیں چیز. اچھا, جیسے ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ کو آف کورس آپ کو ڈائبٹک ہیں, آپ ڈائبٹیز کا ایشو بھی ہے, پھر آپ نے بتایا آپ کو ہارٹ کا ایشو بھی تھا. تو آپ نے کہا کہ پھر آپ
ऑफ कोर्स मेडिसिन तो नेचुरल बात है, वो तो लेने ही लेंगे, वो तो एक 100% एक चीज़ है, लेकिन उसका सपोर्ट चाहिए होती है ना. तो आपने बताया कि आपने फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट की. तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि हमारे इस सोसाइटी के अंदर हर दूसरे घर में एक आध बंदा तो आपको डायबिटिक पेशेंट मिलेगा. बिल्कुल. तो ऐसी क्या कि वो मेडिसिन के साथ साथ वो ऐसी क्या घरेलू टोटकों सपोर्ट लें कि उनकी जो शुगर जो है, जो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, वो एटलीस्ट सेटल डाउन रहे. ऑफ कोर्स इट्स नॉट रिवर्सेबल, ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये कि एटलीस्ट जो है ना वो नॉर्मल रहे. हाँ जी, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ. ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, चटनी का बता दिया मैंने, वो आटे का बता दिया मैंने आपको. अच्छा जी, अब आते हैं इसकी तरफ जो आपने खास इस्तेमाल की. हम ये चाहते हैं, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो आपने खास इस्तेमाल की है. जी बिल्कुल. वो वाली वो ऐसा है कि कलवंजी, मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, ये हम वज़न लेके इनको आप हल्का सा सोते करें. अच्छा, आपको ये बताऊं, नहीं सिर्फ शुगर के लिए नहीं, मुझे जो सबसे पहले मसला हुआ था ना, मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया था. चलती थी तो मुझे ना वो क्लिक क्लिक की आवाज़ें आती थी, सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ ही नहीं सकती थी. वो उसका इम्पेक्ट होगा ना, जो डायबिटीज़ जो हो रही होती है, बिल्कुल हो रही थी. अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे ये था, उसके लिए भी मैंने बड़ी मेडिसिन खाई है, कोई आराम नहीं आया, बल्कि स्वेलिंग शुरू हो गई थी बॉडी पे. अच्छा, जब ये मैंने देखा तो उन्होंने कहा जी ये आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा, आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा. मैंने कहा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है. मैंने इसको किया तो मुझे कुछ अफाका मिला. मैंने जनाब 5 चीज़ें तो ये हो गई. इसमें मैंने डाला है काली मिर्च भी. ओके. मतलब ये कि वो तो इक्वल क्वांटिटी में होगी ना, 100 ग्राम आप ले लें, ठीक है. अब जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो 50 ग्राम के हिसाब से कर लें. काली मिर्च, ब्लैक पेपर 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, कड़ी पत्ता 50 ग्राम, वो नीम के पत्ते. नीम तो बेहतरीन चीज़ है. नीम ऐसी चीज़ है कि डायबिटिक को कहते हैं कि करेला और नीम दोनों में से कोई चीज़ भी आप टब में डालें, थोड़ा सा उसमें पानी डालें और पाँव रख के मसलें, और जब उसका जायका कड़वाहट आपकी ज़ुबान पे महसूस हो तो आपको तब छोड़ना चाहिए कि जी हाँ, ये हमारी बॉडी को असर कर रही है. ज़बरदस्त. ठीक है. नीम तो हर जगह जगह लगी हुई है. नीम बिल्कुल अवेलेबिलिटी बहुत है, बहुत है, लेकिन करते नहीं हैं हम लोग. अच्छा जी, नीम के पत्ते मैंने खुशक करके डाले, सुहांजना, मोरिंगा. ये तो जादू है. मोरिंगा देखे ना, कई बीमारियों की शफा है. वो जैसे जैसे मैं चीज़ें पढ़ती गई ना, मुझे इंटरेस्ट होता गया, यार ये तो इतनी फ़ायदे वाली है, हम इसको नहीं कर रहे. मेरी घर के ना बाहर रोड पे लगा हुआ है मोरिंगा. वो मेरे बाबा ने बताया. मैंने कहा बाबा कहीं से ना मोरिंगा देखो, मुझे ना नर्सरी से ट्री ला दो. कहता है बाजी क्या करना है? मैंने कहा चाहिए, लो ये घर के पीछे रोड पे लगा हुआ है. मैंने कहा सच? मैंने लेके चलो मुझे. अब यकीन करो, मैं गई उसके साथ, जाके देखो तो अच्छा खासा बड़ा दरख्त. मैं तो बड़ी खुश हुई. मैंने कहा अब अच्छा, उसने फर्स्ट टाइम जब तोड़ी ना टहनियाँ, मैंने कहा नहीं टहनियाँ नहीं तोड़ो, उस पर फिर आ जाएंगे पत्ते, सिर्फ ना उसकी शाखें हल्की हल्की जो सी हैं वो उतार के दो मुझे. घर लेके आई, उसको वॉश किया मैंने, उसको मैंने साए में सुखाया है. ये जितनी भी सुखाई हैं ना चीज़ें, धूप में नहीं, धूप में तो एकदम से वाइब्रेट होकर सब खत्म हो जाता है. साए में सुखाएं इसको, ताकि वो जो उसकी असल चीज़ है वो रहे, खाएं. अच्छा जी, वो मैंने डाले उसमें. ठीक है. फिर जनाब जामुन का हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि जी शुगर वालों के लिए जामुन बहुत अच्छे हैं. मैं तो जब सीज़न आता दबा के खाती हूँ, खाना स्किप कर दूँगी, जामुन खूब प्लेट भर के खा लूँगी. उसकी गुठलियाँ मैंने इकट्ठी करनी शुरू की, उनको भी धो के ड्राई करके उसका पाउडर भी 50 ग्राम डाल दिया. अनार के छिलके जो हम वैसे फेंक देते हैं, सही, उनको भी धो के मैंने ड्राई किया और उसका भी पाउडर बना के उसमें डाला. अब कितनी चीज़ें हो गई, काउंट करें आप भी ज़रा. जी बिल्कुल. वो कलवंजी, मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, मोरिंगा, काली मिर्च, और क्या था, मोरिंगा, नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता.
اور انار انار کا چھلکا، جامن کی گٹلی، 12 چیزیں ہو گئی نا. بالکل. تو یہ 12 چیزوں کی میں نے بنائی پھکی. تو یہ کڑوی نہیں تھی؟ ہائے قسم سے جب میں نے کھائی نا مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا. پھر میں نے اس میں کالا نمک مکس کیا تھوڑا سا، زیادہ نہیں کوانٹٹی میں، جتنا آپ کو ٹیسٹ اس کا تھوڑا ڈیولپ ہو جائے کہ وہ کڑواہٹ نہ دے. اب یقین کریں گے وہ اتنے مزے کے بچے بھی کھا جاتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد آپ 1 ٹی اسپون کھا لیں، آپ کی شوگر کو بھی آرام آئے گا، آپ کے جوڑوں کو درد کا بھی آرام آئے گا، آپ کی اسکن گلو کرے گی. بیکاز آپ کے بالوں کو، ہاں کیونکہ جتنی بھی آپ چیزیں بتائی ہیں، جتنی بھی انگریڈینٹس ہیں یہ تو ویسے ہی بہت افیکٹو ہیں. جیسے آپ نے مورنگا بتایا، تو مورنگا بھی لوگ آج کل تو خیر مطلب میڈیسنز بھی آ رہی ہیں مورنگا کی، سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر اسٹور پہ جاؤ تو وہ چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ ہیں 300-400 روپے کا. میں حیران ہوں، میں نے کہا بچے کے ماما آپ نے لینا، تو یہ سب کچھ اس میں نہ پکانا ہے نہ کچھ کرنا، صرف آپ نے اس کے اندر اس کو پیس لینا ہے. اس کو پیسنا ہے، ہلکے ہلکا سوتے کرنا ہے ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سے. صحیح، ٹھیک ہے. سوتے کر کے ان کو آپ ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کرتے جائیں، چھانتے جائیں. اچھا یہ آپ یقین کریں گی کہ میرے پاس 2.5 کلو کا وہ تھا ڈبہ لیا ہوا تھا میں نے، وہ بھرا اس سے. اب کیا مجھے 3 دن لگے، میری کام والی ماسی، میرا مالی، سب کو باری باری میں نے کہا کہ یہ میں کر کے رکھتی جاتی ہوں. مشین ان کے حوالے نہیں کی کہ جلا نہ دیں. 2 مشینیں رکھی ہوئی ہیں، اس پہ نکال کے ڈالتے ہیں، اس میں سے نکال کے ڈالتی ہیں. تو وہ جو آپ نے جو چھلکے ڈالے ہیں انار کے، تو وہ آپ نے کیسے ڈرائی کیے؟ اس کا کیا پروسیس تھا؟ یا مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں؟ نہیں، مارکیٹ سے تو کچھ بھی نہیں نا ایسا چیز لینی. فنگس ہی لگ جاتی؟ نو، کیسے فنگس لگے گی یار؟ اس کو دھوئیں آپ، چھلکوں کو دھوئیں، دھو کے اس کو آپ ڈرائی کریں، دھوپ میں رکھ دیں اگر وہ جلدی سکھانے ہیں، نہیں تو ویسے بھی سوکھ جاتے ہیں. اچھا، ہوا لگتی ہے جہاں پہ ہوا ہو، ہوادار جگہ پہ رکھیں اس کو. اب کڑی پتہ ہے، کڑی پتہ بھی، ہاں کڑی پتہ تو ویسے بھی بہت ایزیلی، لیکن جیسے جو جس کے اندر رس ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. تو یہ چھلکے بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں. اب جامن کے گلی میں دیکھ لیں کتنا رس ہے، وہ بھی تو ڈرائی ہوتی ہے. تو اس کو کتنے دن بنا، مطلب کیا آپ اس کو 6 مہینے کا بنا کے رکھنا ہوتا ہے یا سال بھر کا رکھ سکتے ہیں؟ کوئی اس کی میعاد ہے؟ 6 مہینے کا تو کم از کم بنا کے رکھے نا آپ. میرا تو 2 مہینے نہیں چلتا، بٹ جاتا ہے سارا. اچھا، جو بھی ہے نا، بس جب کچھ کسی ہوتا ہے میں کہتی ہوں اچھا یار جوڑوں میں درد ہے، چلتے ہوئے درد ہوتا ہے. اب ماشاء اللہ میں بھاگتی پھرتی ہوں سیڑھیوں سے اوپر نیچے، ادھر ہی ہے، سب کو پتہ ہے. تو یہ ہے کہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. صرف میڈیسن پہ نہیں، میں میڈیسن لیتی ہوں، یہ نہیں کہ نہیں لیتی. آف کورس میڈیسن تو لینی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو ایک ساتھ ہیلپ مل جاتی ہے، سپورٹ ہو جاتی ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے نجات. میں نے اپنی میڈیسن پہلے سے کم کر دی ہوئی ہیں. پہلے منتھلی میں کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتی ہوں، میں 6 مہینے کے بعد جاتی ہوں. وہ بھی بچے دھکے دے کے بھیجتے ہیں کہ ماما جاؤ چیک اپ کرواؤ. یہ تو زبردست ہو گیا پھر. اچھا، ابھی سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا، جو آج کل ہر لڑکی کی ڈیمانڈ ہے، لڑکوں کی بھی ہوتی ہے لیکن لڑکیاں زیادہ، ویٹ لاس. آج کل جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں مطلب ان کو جادو چاہیے. صحیح، مطلب ہمیں بھی جادو چاہیے کہ کچھ ایسا ہو جس میں ہم کھائیں بھی پیئیں بھی، اور کچھ ایسا ہو جو بس کریں اور وہ سب ڈیزالو ہو جائے. تو ویٹ لاس کے لیے اب میں آپ سے بات کروں گی کہ ویٹ لاس کے لیے ہاں جی، ویٹ لاس کے لیے میں آپ سے بات کروں گی کہ جو ویٹ لاس ہے، کیونکہ بڑا ہی مشکل کام ہے جی، بہت مشکل کام ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. جبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بھائی ہمیں بھی کوئی ایسا بتائیں، میں آپ کو بتاؤں جو ہم بھی بس کھائیں اور کھا کے. تو ویٹ لاس کا بتائیں کہ ایک ہیلدی وے میں، کیونکہ بہت لوگ کرتے ہیں کریش ڈائٹس ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، بٹ ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ ڈائٹ بہت، کسی کے پاس بہت اسٹیمنا ہے تو اس نے 6 مہینے کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے روٹین پہ آنا ہے. تو جو میڈیسنس اویلیبل ہوتی ہیں یا لوگ کرتے ہیں بھائی یہ پی لیں یا وہ کھا لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ واپس اس ویٹ پہ آ جاتے ہو جب آپ اس کو چھوڑتے ہو، اور یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. تو میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ جی آپ کے پاس اس کے لیے کون سا ایسا جادوئی ٹوٹکا ہے جو کہتے ہیں نا میجک، کہ جو اگر کبھی چھوڑ بھی دیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس ویٹ پہ نہ آئیں جو پہلے تھا، اور ایزی وے. تو میں اس کے لیے ویٹ لاس کے لیے جو مجھے ٹوٹکا چاہیے اور زبردست والا چاہیے. ویٹ لاس کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ میٹھا چھوڑ دیں، چینی سے بنی ہوئی چیزیں کھانی چھوڑ دیں، بسکٹ چھوڑ دیں، بیکری کے میدا کھانا
मैदे की चीज़ें, ये नान शान छोड़ दें। ये समोसे पकोड़े जो उनसे हैं, ये मैंने पिछले दिनों आटे से वो समोसे बनाए थे, उसकी रोटी बना के ना। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये जरूर बताएं कि ये कुछ चीजें जो छोड़नी पड़ेंगी इस चीज के बाद भी, टोटकों के साथ छोड़ना पड़ेगा कि अगर आप ये कहें जी हम स्लिम भी हो जाएं और हमने ये उटपटांग सब कुछ खाना भी है, तो जो चीज़ से इजाज़त नहीं देते वो क्यों खाएं। दूसरे कि हम लोगों की एक्टिविटीज़ नहीं है, खाया बैठ गए, सो गया, टीवी देख लिया, कंप्यूटर पे बैठ गया, वर्क एट होम हो रहा है। हमारी एक्टिविटी कितनी, हम कितना चलते फिरते हैं, हम अपनी बॉडी को कितना मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे तो हाथ और पाँव के नीचे कई बीमारियों का इलाज है। सही। हमने काम करने छोड़ दिए हाथों से। मासी आएगी बर्तन धोएगी, मासी कपड़े धोएगी, वो करेगी, तो फिर वो हमारी किस तरह बीमारियां दूर हों। वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सही। सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करें, मीठा और ये कोल्ड ड्रिंक छोड़ें प्लीज़। देसी बनाएं, घर में शक्कर का शरबत बनाएं, वो पुदीना का, वो मिंट का क्या कह रहे हैं आज, मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा, वो देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। उन्होंने तो खैर पता नहीं क्या कुछ डाला होगा। आप घर बनाए ना, शक्कर के साथ नींबू डालें, वो बनाएं, पिए, देखें कितने मज़े की चीज़ है। आपका वेट उससे लूज़ हो जाएगा। सही। सुबह के टाइम चीज़ें चेंज होने, एक नहीं है कि आपने एक चीज़ शुरू की है तो उसको लेंथी लेके जाना है, हफ्ता करें 2 हफ्ता करें, वो चेंज करें, फिर नेक्स्ट स्टेप ले लें। मैंने जब सबसे पहले शुरू किया था तो मैंने किया था कि वो नमाज पढ़ के ना बड़ा मग। हाँ, मुझे आपने बताया था, आपसे मेरी ऑफ कैमरा बताया था कि आपने आई थिंक 15 kg के करीब मैं 95 पे थी, अभी मैं 75 पे, 20 kg। तो हमें वही जादू, वही चाहिए जादू। ये वो कौन सा जादू था? ये 2 पिछले साल के कपड़े, मतलब वही जानना चाहते हैं हम, ताकि हमारी जो टीम इस वक्त है उनको भी कोई फायदा और मुझे भी फायदा हो। तो हम चाहना इनकी फिटिंग करवाएं, मैंने कहा आजकल वैसे भी तो बस अब आप मुझे वही जादू टोटका आप मुझे बताएं। हाँ जी, बिल्कुल जादू टोटका। मैंने जब शुरू किया था ना, शुरू में तो वही था कि एक नीम गर्म नहीं, ज़रा तेज़ गर्म करना, कि आप सिप लेके पानी पिएं। वैसे भी पानी का देखें तरीका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पानी को घूंट घूंट करके पिएं। हम लोग क्या करते हैं, गिलास उठाया पूरा चढ़ा गए, वो गलत है। वो डायरेक्ट हमारे जिगर को और मैदे को डैमेज करता है। सिप करके पिएं ताकि आराम से पानी अंदर अब्जॉर्ब हो आपकी बॉडी में। बैठ के पिएं। अब तो जो चीज़ें 1400 साल पहले हमें बता दी गई हैं, वो तो डॉक्टर्स अब रिसर्च कर बता रहे हैं कि जिसमें ये फ़ायदा। पानी पे भी अच्छी खासी वीडियोस आ गई हैं लोगों की कि बाहर की कंट्रीज़ में रिसर्च हो रही है कि ये क्यों। हाँ, सच, पानी से याद आए एक और चीज़ भी, कहते हैं कि अगर कई गैलन पानी भी हो ना, उसमें 1 कतरा जमजम का डाल दें, वो पूरा जमजम बन जाता है। हम कितना करते हैं ये। हमारे घरों में फ्रिजों में कितनी बॉटल्स रखी होती हैं जमजम की, सिर्फ सुस्ती। मैं तो जब बॉटल लगती है ना, खुलती है, तो मैं 2 कतरे पानी के डाल देती हूँ उसमें। फिर सबसे कहती हूँ पानी गिराना नहीं है, वेस्ट नहीं करना इसको, ठीक है। फ़ायदा हो गया ना, ठीक है। जूस वाले मग नहीं होते बड़े, वो लिया, उसमें तेज़ गर्म पानी किया, उसमें मैंने 1 नींबू निचोड़ा, 2 चुटकी उसमें मैंने हल्दी डाली, 2 चुटकी काली मिर्च और 2 चुटकी काला नमक। क्या गज़ब का टेस्ट था वो। मैंने महल 10-12 दिन पिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब इसको छोड़ती हूँ, अब कुछ और शुरू करती हूँ। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट जो मैंने शुरू किया वही गर्म पानी लिया कि सिप करके पीना है, क्योंकि नीम गर्म होगा तो बंदा वो सुड़क जाता है सारा, वो नहीं करना, आराम से पीना है। उसमें मैंने एप्पल साइडर विनीगर वो 2 चम्मच डाले, उसमें मैंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला गर्म पानी में, ठीक है। वो मैंने कोई 2 हफ्ते किया। अच्छा जी, वो करने के बाद एक चीज़ मैंने और शुरू की। अब जो मैं आपको ये धनिया का बताने लगी हूँ, ये ऐसी अल्लाह ताला की ये अता की हुई चीज़ है कि हम इसे बिल्कुल एक आम सी चीज़ समझते हैं कि वो तो सब्ज़ी के साथ वैसे चुंगे में दे देते, बिल्कुल सही है ना। वो तो चुंगे में वो धनिया डाल देता है और ये नहीं पता कि उसके फ़ायदे क्या हैं। आप बिलीव करेंगी कि ये जो धनिया है, सब्ज़ धनिया जो हम हांडी में डालते हैं, ये आपके यरकान को ठीक कर सकता है। ओह, ज़बरदस्त। आपके जिगर के मसले हैं ये ठीक कर देगा, क्योंकि ठंडा होता है ना। आपके गुर्दों की इन्फेक्शन ठीक कर देगा, आपके मैदे को ठीक कर देगा,
آپ کا بلڈ صاف کر دے گا صرف ایک دھنیا. اور جو ہمارے ماشاء اللہ ملک میں وافر مقدار میں لگتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اویلیبلٹی بہت ہے, ہر گھر میں آتا ہے, ڈیلی آتا ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اسے یہ کرنا ہے کہ ایک گٹھی آپ لے لیں دھنیا, اس کو صاف کر کے دھو لیں. کاٹنے کے بعد نہیں دھونا, پھر وہ اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں, پانی میں نکل جائیں گے. یہ تو بڑی اچھی آپ نے ٹپ دی. کوئی بھی سبزی ہے نا, آپ اس کو کاٹنے سے پہلے دھوئیں, واش کریں اسے اچھی طرح سے. بلکہ یہاں تک کہ ہم لاتے ہیں بعض دفعہ فروٹ اور سبزی فریج میں ڈال دیتے ہیں, وہ بھی نہیں کریں پلیز. میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ سبزی ہے, فروٹ ہے, بلکہ یہ کولڈ ڈرنک کے ٹنز آپ لے کے آتے ہیں, آپ یہ لے کے آتے ہیں, دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں, کبھی ان کو دھوئے بغیر ان کو خشک کر کے تو فریج میں رکھیں. کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو بیکری کی آئٹمز آ رہے ہیں وہ کس اسٹور سے نکلے ہیں, وہاں پہ کاکروچز تھے, وہاں پہ چوہے تھے, ان پہ کیا چیز تھی. آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں تو بڑا اس کا چرچا رہا ہے کہ جی وہ کولڈ ڈرنک کا ٹن پیا تو مر گئے ہیں. وہاں پہ چوہے تھے, اٹھایا, وہ بیکری پہ تھا, اٹھایا اور پی لیا. یہ بہت جگہوں پہ ہوا ہے, یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں بھی ہوا ہے, لیکن ہم لوگ ان کو کرتے ہی نہیں ہیں. میں جب جاب کرتی تھی نا, ہمیں سیفٹی کا کورس کروائے جاتے تھے, بڑی اچھی چیز ہے. ابھی میں نے وہ کچھ بک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لے کے آؤں گی, وہاں سے پھر بتاؤں گی چیزیں. اس میں یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کی فریج صاف ہے, ہر چیز آپ نے نیٹ کلین کر کے رکھی ہوئی ہے, کوئی ایک آئٹم بھی اگر آپ بغیر صاف کیے اس کو رکھ دیتے ہیں نا, آپ کی ساری چیزیں خراب ہیں, سب میں بیکٹیریا آ جائے گا. بالکل ٹرانسفر ہوتا ہے نا, ٹرانسفر ہوتا ہے, صرف ایک چیز جانے سے آپ کی سب چیزوں میں بیکٹیریا آ جائے گا. پھر صحیح بات ہے بالکل, کہ جو فروٹ ہے, جو سبزی ہے, جو چیز آپ فریج میں رکھ رہے ہیں, پلیز اس کو دھو کے خشک کر کے تو پھر رکھیں. کھانا ننگانی چھوڑیں. میں نے دیکھا ہے عموماً لوگوں میں پلیٹ میں کھانا بچہ رکھ دیا گیا, ڈونگے میں بچہ رکھ دیا گیا, اس کو کور کر کے رکھیں. آج کل تو وہ بڑا وہ فوڈ پروٹیکٹر وہ آئے ہوئے ہیں, وہ لیڈیز کی وہ کیا کہتے ہیں شاور کیپ کی طرح کے ہیں, وہ اوپر چڑھا دیں. اس میں تو کوئی ہے نہیں ہے کہ آپ وہ شیٹ کو کھولیں گے, کاٹیں گے, کھولا اور چڑھا دیا, رکھ دیا. ڈبوں میں پیک کر کے کھانا رکھیں, مت چھوڑیں پلیز. یہ ساری یہ موٹاپا ہے نا ہمارا, یہ ساری بیماریاں ادھر سے آئی ہوئی ہیں ہمیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. جتنا آپ نیچر کے قریب جائیں گے, جتنا آپ نیچر کو اپنائیں گے, سیفٹی اور ہیلتھ کو اپنائیں گے, آپ وہ دیکھیں گے ریزن سے یہ کیا ہے سارا, یہ ہم ایسا کرتے یہ ہو سکتا تھا. آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی, اور اگر آپ شیئر کریں گے صدقہ جاریہ کہ شاید کوئی دوسرا مان لے, سے عمل کر لے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی آخر میں کہ جتنا ہم نیچر کے قریب جائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے, صحت مند رہیں گے. میں اپنی بتاؤں, میرا یہ ہوتا تھا کہ اٹھی ہوں نا, کبھی نماز پڑھی نہیں پڑھی, سو گئی ہوں. 9 بجے ماسی آئے گی, آ کے ناشتہ بنا دے گی, ناشتہ کیا ہے, پھر سو گئی ہوں. جاتے ہوئے 11-12 بجے, اچھا باجی میں نے کام کر دیا, میں جاؤں, ٹھیک ہے جاؤ. کھانا باجی وہ سبزی بھی کاٹ کے رکھ دیا, آٹا بھی کر دیا, اچھا ٹھیک ہے بس میں ہانڈی بناؤں گی تو کر لوں گی. کیا تھا سونا. پیزے بھی کھا رہے ہیں, برگر بھی کھا رہے ہیں, فرینچ فرائز بھی کھا رہے ہیں. جب میں ان چیزوں کی طرف گئی ہوں تو میں نے تو کولڈ ڈرنک اسٹاپ کی اپنے گھر میں کہ نہیں آئے گی. بچوں کو بھی منع کیا. بیٹا تھا میرا ماشاء اللہ چھوٹا تو نہیں ماشاء اللہ 30 سال کا, پر میرے لیے تو وہ چھوٹا ہی ہے. اس کی میری بڑی فائٹ ہوتی تھی اس میں. اس نے چوری چھپے لایا. میں نے کہا میرے سامنے نہیں, نہ پیو تو اچھی بات ہے, لیکن پلیز میرے سامنے میں ہرٹ ہوتی ہوں پھر دیکھ کے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. یہ پیزے چھوڑ دو, یہ برگر چھوڑ دو, گھر کا کھانا کھائیں. میں تو مجھے بچے لے کے جاتے ہیں نا باہر کھانے کے لیے, تو میں تو ہاتھ باندھتی ہوں, خدا کے لیے مجھے گھر چھوڑ جاؤ, تم لوگ جاؤ بے شک, تم لوگوں کو نہیں میں روکتی, یہ مجھے پسند ہے, میں گھر کی دال سبزی کھا لوں گی. فارمی انڈا مرغی اب ہم بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ تو زہر کھا رہے ہیں, بچوں کو دے رہے ہیں. اچھا رخسار صاحبہ, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے مجھے بڑا مزہ آیا, اور مطلب بہت ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے تو بالکل آپ کے ساتھ ایک اور سیشن بالکل کرنا ضروری ہے, کیونکہ جس طرح کہ ابھی آپ نے ٹوٹکے بتائیں, تو سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اچھا یہ لگا اور کہ جو آپ نے کیا آپ نے وہ بتایا.
بالکل میں نے تو آپ بیتی بتائی ہیں جی ساری بالکل نا، اور آپ بیتی اور پھر جگ بیتی ایسے بنی کہ جس کو بتایا انہوں نے وہ ٹوٹکے استعمال کیے، ان کو فائدہ پہنچا ہے. اب چاہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بی بی تو کتنے تو بات یہ ہے کہ نیچرل چیز سارے ہماری کچن میں موجود ہیں، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کہ ہم جائیں جی لے کے آئیں اسپیشل کوئی چیز اس طرح کی، سوائے کوئی ایک دو چیزیں ہیں اس طرح کی. ہم اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ویورز اس پروگرام کو، اس پوڈ کاسٹ کو ہمارے دیکھیں گے، اور ان کے جتنے بھی ٹوٹکے تھے جو انہوں نے خود یوز کیے اور پھر آج آپ کے سامنے لے کر آئے، ان کو بلانے کا مقصد بھی ہمارے پاس یہی تھا کہ جو انہوں نے ٹوٹکے تو بہت ہوتے ہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ابھی تک کیا نہیں ہوتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ مجھے اس لیے پوڈ کاسٹ کر کے مزہ آیا کہ انہوں نے آپ کو آج وہ ٹوٹکے بتائے جو انہوں نے خود یوز کیے ہیں اور اس کا انہوں نے رزلٹ دیکھا ہے، تو انہوں نے آپ کو بتایا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ استعمال کریں اور آپ اس طرح یوز کریں جو انہوں نے ٹوٹکے بتائے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی، اور اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں سے، آج کل دنیا میں بریسٹ کینسر بہت پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس اگر ہو بھی جائے، ہمیں محسوس بھی ہو، تو ہم اتنی شائیں ہیں، بچیاں خاص طور پہ اپنی مدر سے بات نہیں کر سکیں گی کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میری سب سے یہی التجا ہے کہ پلیز بچیوں سے بھی اور ماؤں سے بھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں. پوچھیں بیٹیوں سے کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں محسوس ہو رہی، چیک اپ کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر جیسے بھی خود بھی بچوں کو ہو، وہ اپنی مدر کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے. تو دیکھیں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کامیابی عطا کر لیں گے. میں تو ہر جگہ بھی بیٹھتی ہوں، میرا یہی ہوتا ہے کہ پلیز، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے، بے شرمی کیسی ہے؟ اللہ نے بنایا نا ہم انسان کو، سب کچھ اسی کا ہی بنایا ہوا ہے نا، کہ بے شرمی ہوتی تو اللہ بناتے ہی کیوں؟ اب اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو وہ ہماری اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے، ہماری اپنی وہ جو ہم اوٹ پٹانگ چیزیں کھاتے ہیں اس کی وجہ سے چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ان کو ٹھیک بھی تو ہم ہی نے کرنا ہے.